جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سپر پرائم ٹائم۔ ناظرین، میں اپنے پروگراموں کی ترتیب، تحریر اور پیشکش کے لیے جب تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کو آگے بڑھایا تو ناظرین ہم آپ سے کیا عرض کریں، اسلامی تاریخ نے کیسی نادر روزگار شخصیات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم بس سوچتے رہ گئے کہ 1000 سالہ اسلامی حکمرانی کی تاریخ میں ان باکمال شخصیتوں کی اس قدر بھاری تعداد کا سیدھی بات ٹی وی چینل کے مختصر سے ہفتہ وار پروگرام میں ہم کیوں کر، کب تک اور کیسے احاطہ کر سکیں گے؟ کیونکہ اس کام کی تکمیل کے لیے مستقل تحقیق، ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تحقیق و جستجو اور گہری ریسرچ کے بعد بھی ہم ان عظیم شخصیات کے اوصاف و خدمات کا کما حق و احاطہ نہیں کر سکیں گے، نہ ہی ان کا حق ہی ادا کر پائیں گے۔ ایک طرف یہ دشواریاں ہیں تو دوسری طرف عصر حاضر کی مسلمانوں کی قسم پرسی ہے، جسے دیکھ کر دل بیٹھ جاتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیسے کم ظرف لوگ ہیں جو ماضی کی اپنی عظیم شخصیات کو بلکہ اپنی تاریخ کو ہی فراموش کر رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسی قوم جو اپنے آبا کو بھلا بیٹھی ہو، وہ زمین پر باقی رہنے کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ حالات ایسے ہیں کہ اس قوم کو ختم کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت بھی باقی نہیں رہ گئی۔ اگر حالات یوں ہی برقرار رہے تو یہ خود بخود تباہی کی جانب بڑھتی چلی جائے گی، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے۔ بہرکیف ناظرین، کیا آپ نے کبھی سنا یا دیکھا ہے کہ کوئی شاعر ہو اور وہ ریاضی دان بھی ہو، کوئی صوفی ہو اور وہ ماہر فلکیات بھی ہو، کوئی عالم تصوف ہو اور وہ فلسفہ دان بھی ہو، کوئی موسیقی کا نظریہ ساز ہو اور طبعیات یعنی فزکس کا ماہر بھی ہو، کوئی شطرنج کا کھلاڑی ہو اور وہ طبیب بھی ہو، کوئی رباب بجانے والا اور منجم یعنی ایسٹرولوجر بھی ہو؟ دور حاضر میں مسلمانوں کو چھوڑیے، کیا کسی بھی قوم میں ایسا کوئی آدمی پایا جاتا ہے جس کی شخصیت میں یہ کثیر الاطراف کمالات ایک ساتھ جمع ہوئے ہوں؟ اس کا جواب ہوگا یقیناً نہیں۔ لیکن ناظرین، ہمارے آبا و اجداد میں ایسی ایک نہیں بے شمار شخصیتیں موجود تھیں جن کے کمالات کو دیکھ کر طبیعت حیران رہ جاتی ہے۔ الحمدللہ اب سیدھی بات ٹی وی چینل نے تہیہ کر لیا ہے کہ ایسے بھولے بسرے باکمال لوگوں کی یادیں تازہ کی جائے اور ملت اسلامیہ کو عموماً اور نوجوان نسل کو خصوصاً ان کی عظمت رفتہ کی یاد دلا کر ان کو بے جا تفاخر سے بچاتے ہوئے احساس کمتری سے بھی نجات دلوائی جائے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آج ایسی کثیر الاطراف شخصیات بھلی ہی ہمیں نظر نہ آتی ہوں، لیکن اسلامی تاریخ کا بالاستیعاب مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے خدا داد صلاحیتوں کے مالک ایسی بے شمار شخصیات کو ابھی چند صدیاں قبل ہی اس عالم انسانی کی خدمت میں پیش کر چکا ہے، جن میں سے آج ہم ایک عظیم الشان شخصیت کے تذکرے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، اس عظیم صوفی منش شاعر، ریاضی دان، ماہر فلکیات، فلسفی، طبعیات داں، طبیب اور منجم کا اس شخصیت کا نام ہے قطب الدین شیرازی، قطب الدین محمود بن ضیاء الدین مسعود بن مصلح شیرازی۔ قطب الدین شیرازی کی پیدائش اکتوبر 1236 عیسوی 634 ہجری یعنی 784 سال قبل کازرون کے ایک صوفی خاندان میں ہوئی۔ وہ ایک ایرانی قومیت کے حامل تھے۔ قطب الدین شیرازی اپنے زمانے کے ایک انتہائی جامع اور باشعور سائنسدان تھے۔ قطب الدین شیرازی کے والد ضیاء الدین مسعود کازرونی
پیشے کے لحاظ سے ایک طبیب، ڈاکٹر اور سلسلہ کازرونیہ کے ایک صوفی تھے، اور وہ شیراز کے مظفری اسپتال شیراز میں معالج اور میڈیشن کے استاد تھے۔ شیراز ایران میں آتا ہے علاقہ۔ اس وقت وہ سہروردیہ فرقے کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے۔ قطب الدین شیرازی کی عمر جب 14 سال کی تھی تو ان کے والد کا انتقال ہوا، اور قطب الدین شیرازی اسی اسپتال میں اپنے والد کی جگہ لی اور آپتھمولوجسٹ کی حیثیت سے فرائض انجام دینے لگے۔ متوازی طور پر انہوں نے اپنے چچا کمال الدین ابو الخیر، شرف الدین ذکی بشخانی اور شمس الدین محمد کیشی کے ماتحت رہ کر اپنی تعلیم جاری رکھی، اور یہ تینوں ہی اساسیات ابو سینا کے ماہرین اساتذہ میں سے تھے۔ انہوں نے شیراز کی انہی ماہرین اساتذہ سے ابو سینا کے کینون یعنی اساسیات یا اصول و ضوابط کی تربیت پائی۔ اپنے ان اساتذہ کی مدد سے ابو سینا کے اساسیات یعنی کینن کے مسائل کے حل میں کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے 10 سال بعد اپنا طبی پیشہ چھوڑ دیا اور ناصر الدین الطوسی یا السیسی کی رہنمائی میں اپنا وقت مزید تعلیم کے لیے وقف کرنے لگے۔ طب میں آپتھمولوجی دراصل آنکھوں کے امراض کی سائنس یعنی طب اور سرجری کی ایک شاخ ہے جو آنکھوں کے امراض کی تشخیص اور علاج سے متعلق ہے۔ جیسے آج جسے ہم لوگ امراض چشم کا ماہر یا پھر آئی اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے کہتے ہیں، جو اپنی طب کی ڈگری کے ساتھ طلباء کی آپتھلمولوجی ریسیڈنسی کی اضافی 4 سے 5 سال کی تربیت کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا علم ہے جسے 800 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے ڈھونڈ نکالا تھا، یا جس کا باقاعدہ چلن تھا، اور ہمارے اطباء باقاعدہ اس منصب پر فائز ہو کر اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے تھے۔ ضیاء الدین مسعود کو خرقہ تصوف کا لبادہ جس کو کہا جاتا ہے، مشہور صوفی شہاب الدین عمر سہروردی نے عطا کیا تھا، جبکہ قطب الدین شیرازی کو ان کے والد نے خرقہ اس وقت عطا کیا جب ان کی عمر صرف 10 برس کی تھی۔ نجیب الدین علی ابن بوزغش شیرازی سے بھی علم و فضل کی علامتی چادر حاصل کی۔ خرقہ اس درویشانہ لباس کو کہتے ہیں جو صوفیانہ روایت میں نسل در نسل قابل وارث کو پہنایا جاتا ہے۔ جیسے عام طور پر ہوتے ہیں عمامہ پہنایا جاتا ہے، حفاظ اکرام فارغ ہوتے ہیں، کسی کو عبایا پہنایا جاتا ہے، بہت الگ الگ قسم کے۔ تو اس زمانے میں جو بزرگ ہوا کرتے تھے یا اپنے بات جس کو سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ ہنر ہمارے اس راستے پر یہ چلنے والا ہے اور اس کی تربیت مکمل ہو گئی ہے، اور اپنا اس کو جانشین بناتے تھے یا نائب بناتے تھے، تو اس وقت ان چیزوں کا استعمال ہوتا تھا، خرقہ پہنایا جاتا تھا جو اپنے اسلاف کے علم و فضل کو آگے بڑھانے والا ہو۔ خرقہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، چونکہ خرقہ عام طور پر پھٹا ہوا ہوتا ہے یا پیوند لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اسے خرقہ کہا جاتا ہے۔ قطب الدین شیرازی 13ویں صدی کے ایک حرفن مولا شخصیت تھے، جنہوں نے شاعری، فلکیات، ریاضی، طب، حکمت، طبعیات، نظریہ موسیقی، فلسفہ اور تصوف پر کام کیا۔ وہ اپنے علم کی وسعت سے جانے جاتے تھے اور طنز و مزاح کا اعلیٰ ذوق بھی رکھتے تھے، اور اندھا دھند حد تک فراخ دل واقع ہوئے تھے۔ وہ شطرنج کے ماسٹر کھلاڑی بھی تھے، اور انہوں نے موسیقی کے آلے کو رباب کے نام سے جانا، جو فارسی شاعر رومی کا پسندیدہ ساز ہے۔ آج اگر صوفی ازم کے نام سے کچھ کھوجیں گے آپ گوگل میں جا کے، تو آپ کو لگے گا کہ جو ہے ایک شخص ہے جو گھوم رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں رباب۔ وہ شطرنج کے ماسٹر کھلاڑی بھی تھے،
ناظرین جیسا کہ ہم نے عرض کیا، قطب الدین شیرازی نے اپنے والد اور چچا کے پاس طب یعنی میڈیسن کی تعلیم حاصل کی تھی، پھر خواجہ نصیر الدین الطوسی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سائنس کے اسباق پڑھے، خاص طور پر انہوں نے کینن آف میڈیسن پر فخر الدین رازی کے تبصرے پڑھے اور قطب الدین شیرازی نے اس سلسلے میں خود اپنے استفسارات بھی اٹھائے جن کے جوابات موجود نہیں تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے طب پر خود اپنی تشریحات و تفسیرات کمنٹری لکھنے کا فیصلہ کیا، اور جب انہیں نصیر الدین السیسی یا توسی کی صحبت ملی تو طب کے بہت سے معاملات کو از خود حل کر لیا۔ طب یعنی میڈیسنز، میڈیکل کے لائن میں انہوں نے اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے خراسان، عراق، بغداد اور روم کے اسفار بھی کیے۔ ان کی پیشہ ورانہ زبان عربی تھی، انہیں فارسی اور عربی شاعری اور نثر پر بھی عبور حاصل تھا۔ سائنس اور علم کے کچھ باکمال افراد ان کے شاگرد رہے ہیں۔ سائنس اور دیگر علوم میں ان کے طلباء یا شاگردوں میں قطب الدین رازی، کمال الدین فارسی اور نظام الدین ارج شامل تھے۔ ان کی بنیادی طور پر شعبہ عمل فلکیات ہی تھا۔ جہاں تک ان کی تصنیفات کی بات ہے تو قطب الدین شیرازی نے علم ہیئت، فلکیات، فلسفہ، ریاضی اور مختلف کتابوں پر حواشی اور شرحیں لکھی ہیں جو بہت ساری کتابوں کی فہرست میں درج ہوئی ہیں۔ جی ہاں ناظرین مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک کی اجازت دے، بریک کے اس پار کچھ اور تفصیلات۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کے سپر پرائم ٹائم میں۔ ناظرین آئیے ان کی کچھ تصنیفات پر پہلے نظر کر لیتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ درۃ التاج، اسے انہوں نے امیر دباج گیلان کے بادشاہ اسحاق وند کی درخواست پر لکھا تھا۔ نہایت الادراک فی درایت الادراک، نجوم و ہیئت پر ان کے کتاب کا نام ہے تحفۃ الشاہیہ۔ انہوں نے ہندسہ جیومیٹری کی ایک فارسی کتاب اصول اقلیدس کا ترجمہ بھی کیا۔ اختیارات مظفری نام سے ایک فارسی تصنیف فرمائی علم نجوم و ہیئت کے موضوع پر۔ حیات و ریاضی پر ایک اور کتاب رسالۃ فی حرکت الدرجہ فی نسبت بین المستوی انہوں نے تصنیف فرمائی۔ شہاب الدین سہروردی کی کتاب حکمت الاشراق کی شرح لکھی۔ ابن سینا کی کتاب طب کے اساسیات کیننز کی تحفۃ السعدیہ کے نام سے شرح لکھی۔ سکاکی کی کتاب مفتاح العلوم کی شرح مفاتیح المفتاح کے نام سے لکھی۔ فقہ پر ابن حاجب کی کتاب بھی لکھی مختصر الاصول کے نام سے۔ معاد جسمانی و کیفیت آخرت کے موضوع پر دربار عالم مثال پر تحقیقی رسالہ بعنوان رسالہ در تحقیق عالم مثال تخلیق فرمایا۔ ایسی بہت ساری کتابیں ہیں ناظرین حیات کے موضوع پر، رسالت اور روضۃ الناظر، عجوبۃ المسائل، فتح المنان فی تفسیر القرآن، بہت ساری جس کی تقریباً 40 جلدیں ہیں فتح المنان فی تفسیر القرآن کی۔ دیگر 10 کتابیں مشکوک طور پر ان کی طرف منسوب ہوئی ہیں، لیکن ہم نے جن کتابوں کا نام لیا ہے وہ جو ہے فہرست تصانیف آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے جو مصدقہ ہیں۔ ناظرین قطب الدین شیرازی نے 1260 کے کچھ عرصے بعد شیراز چھوڑ دیا اور تقریباً 1262 عیسوی کے قریب مراغہ شہر پہنچ گئے، جب منگول ہولگو خان کے معروف اسکالر اور وزیر نصیر الدین السیسی، جن کو الطوسی بھی کہا جاتا ہے، السیسی کی جگہ مراغہ کی رصدگاہ قائم کی، تو قطب الدین شیرازی اس شہر کی طرف راغب ہو گئے۔ مراغہ میں قطب الدین شیرازی نے نصیر الدین الطوسی کی زیر نگرانی اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی، جن کے ساتھ مل کر انہوں نے ابو سینا کے الاشراط و تنبیہات کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے الطوسی یا السیسی سے ان مشکلات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جو انہیں کینن آف ابو سینا کی پہلی کتاب کو سمجھنے میں درپیش تھی۔ نئی رصدگاہ میں کام کرنے کے دوران انہوں نے الطوسی کے ماتحت رہ کر فلکیات کی تعلیم حاصل کی۔ اہم سائنسی منصوبوں میں سے ایک اہم منصوبہ نئے فلکیاتی جدول کی تکمیل تھی۔ اپنی وصیت میں السیسی نے اپنے بیٹے علاء الدین کو اس جدول کی تکمیل میں قطب الدین کے ساتھ کام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ناظرین شیرازی نے 11ویں صدی عیسوی میں عالم ابو سینا کے اور 12ویں صدی میں ابن بجاجہ کے زہرہ اور مریخ کی نقل و حرکت کی مشاہدات کی نشاندہی کی۔
جو اب زہرا، عطارد اس طرح کے ستاروں کی جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے 12ویں صدی میں ہی اس کا ذکر کر چکا تھے اور نقل و حرکت کی بات کر چکے تھے۔ ابن بجاجہ زہرا کی نقل و حرکت کا مشاہدہ نہ کر سکا تھا کیونکہ اس کی زندگی میں ان سیاروں میں سے ایک بھی نمودار نہ ہو سکا تھا۔ قطب الدین شیرازی نے اپنے اندر علم کے حصول کی لامحدود خواہش رکھتے تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 24 سالوں تک اپنے ماہر اساتذہ کے ساتھ مطالعے میں خود کو مصروف رکھا تاکہ وہ کلیات پر خود اپنا تبصرہ لکھ سکیں۔ قطب الدین شیرازی کا مراغہ میں قیام مختصر تھا، بعد ازیں انہوں نے السیسی یا التوسی جن کو کہا جاتا ہے ان کے ساتھ خراسان کا سفر کیا، جہاں وہ جوویان بستی میں نجم الدین الکاتبی قزوینی کے زیر نگرانی تعلیم حاصل کی اور اس کے مستقل معاون بن گئے۔ 1268 کے کچھ عرصے بعد وہ اناطولیہ میں قزوین، اصفہان، بغداد اور بعد میں قونیہ کا بھی سفر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب فارسی کے شاعر جلال الدین محمد بلخی رومی کو وہاں شہرت حاصل ہو رہی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قطب الدین شیرازی نے بھی ان سے ملاقات کی تھی۔ قونیہ میں انہوں نے صدر الدین القانونی کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے سائنس کا علم حاصل کیا۔ نیز انہوں نے صدر الدین القانونی کے ساتھ ابن الاسیر کی جامع الاصول کا مطالعہ بھی کیا۔ قونیہ کے گورنر معین الدین پروانہ نے انہیں سیواس اور مالاتیا کا جج مقرر کر دیا۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب اسی زمانے میں انہوں نے مفاتح المفتاح، مختیار الموفاریہ اور سکاکی پر اپنی تفسیر کی کتابیں مرتب کی۔ جی ہاں ناظرین، مجھے ایک چھوٹے سی بریک کی اجازت دیں۔ بریک کے اس پر کچھ اور تھوڑی سی تفصیلات ہیں وہ پیش کرتا ہوں، پھر اجازت لیتا ہوں۔ اجازت دیں ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کے سپر پرائم ٹائم میں۔ اس داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بس خلاصہ کلام کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنی زندگی ساری کی ساری حصول علم میں گزار دی اور وہ تبریز کے لیے روانہ ہو گئے۔ اپنی زندگی کا آخری حصہ انہوں نے شام میں گزارا، جہاں اساسیات ابو سینا اور شفائے ابو سینا کی تعلیم دیتے ہوئے گزار دیا۔ تبریز میں آباد ہو گئے۔ وہیں ان کی وفات 74 یا 75 سال کی عمر میں یعنی 7 فروری 1311 عیسوی 710 ہجری کو ہو گئی، اور جج بیزوی کے ساتھ تبریز میں چرناب کے مقبرے میں دفن کیے گئے۔ برکیف ناظرین، ایران کے بارے میں موجودہ دور کے منفی نظریات و خیالات کو نظر انداز کرتے ہوئے، جو مجھے بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اگر قطب الدین شیرازی کو اور ان کی خدمات کو گزشتہ قرون وسطیٰ کے مثبت تناظر میں خالص شاعرانہ، فلکیاتی، سائنس، ریاضی، علم طب، حکمت و دانش، علم طبعیات، فلسفہ اور علم تصوف کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایک مسلمان سائنسدان کا اصل مقام و مرتبہ ہمارے سامنے اجاگر ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ 800 سال بعد تمام مسائل میں اور کئی مسائل میں الجھی ہوئی ملت اسلامیہ کیا ان پردوں کو ہٹا پائے گی جو عصر حاضر اور قطب الدین شیرازی جیسے عظیم المرتبت سائنسدانوں کے درمیان حائل ہیں؟ ان وقتی مسائل سے اوپر اٹھ کر ان باکمال شخصیات کے دور کے اندر جھانکنے کی، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کی پوزیشن میں کیا یہ ملت آ سکے گی؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ملت اسلامیہ کے لیے ایک نہایت ہی مشکل امر ہے۔ خدا کرے کہ علم و فضل کا وہی ذوق و شوق ملت کے نوجوانوں میں پیدا ہو جائے جو کبھی ہمارے آباء و اجداد کا وظیفہ حیات تھا۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین، ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور مسلمانوں کے عوام اور خواص کو اور اپنی نئی نسلوں کے نوجوانوں کو ہمیشہ جھنجھوڑنے کی اپنی سی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سمجھیں شیرازی کے ان کی محنت کو، ان کے علم کو، ان کی گہرائی کو، جو مختلف شعبوں میں کس طرح سے وہ صلاحیت مند تھے۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، اگلے ہفتے ہم اپنے عظمت رفتہ کے بلند میناروں میں سے کسی مینار کی ایک اور تذکرے کے ساتھ حاضر ہوں گے اور پروگرام کو مزین کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری
کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت